لکل الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ لفظ اور اس کی اقسام پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کا لغوی معنی ہے بولنا، پھینکنا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ بولنا اور پھینکنا۔ اصطلاحاً ہر وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں، یعنی انسان جو بھی بات کرتا ہے، جو بولتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے۔ اللفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے بامعنی، یعنی معنی دار، جس کا کوئی معنی ہو، اور دوسرا ہے بے معنی، یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ یہاں پر بتا رہے بامعنی۔ بامعنی لفظ کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ کا کوئی معنی و مفہوم ہو، کوئی مطلب ہو۔ جیسے کتابن، تو کتاب جب بولا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں کتاب کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے۔ قلم مانے قلم، فرس مانے گھوڑا۔ ایک مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، ایک مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، معنی سمجھ میں آ رہا ہے، مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اسے بامعنی لفظ کو مستعمل اور موضوع بھی کہتے ہیں۔ مستعمل بھی کہتے ہیں اور موضوع بھی کہتے ہیں بامعنی لفظ کو۔ اب بے معنی لفظ کسے کہتے ہیں؟ بے معنی جس لفظ کا کوئی معنی و مفہوم نہ ہو۔ جیسے دیزن، تو یہ دیزن جو ہے زید کی الٹی صورت ہے، زید کا مقلوب ہے۔ یہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو اسے غیر موضوع یا مہمل بھی کہتے ہیں۔ جس طرح بامعنی کو مستعمل یا موضوع بھی کہتے ہیں، مستعمل بھی کہہ دیتے ہیں اور موضوع بھی کہہ دیتے ہیں، اسی طرح اسے غیر موضوع اور مہمل بھی کہتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس سے آگے جو بحث ہوگی، جو بات ہوگی، وہ بامعنی لفظ کی ہوگی، کیونکہ بے معنی لفظ کے تعلق سے بحث ہوگی نہیں، کیونکہ بے معنی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، تو اس سے آگے بحث نہیں ہوگی۔ بامعنی لفظ کی ہی بحث ہوگی، جیسا کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بامعنی لفظ کی اقسام دیکھیے، پہلے تو لفظ کی 2 قسمیں ہیں، بامعنی اور بے معنی۔ پھر اس کے بعد بامعنی الفاظ کی جو ہے نا، بامعنی لفظ کی قسمیں ہیں۔ بامعنی لفظ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مفرد یا کلمہ۔ مفرد بھی کہہ دیتے ہیں، کلمہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ جب مفرد کہا جائے تو اس سے بھی آپ سمجھیے کہ بامعنی لفظ کی بات ہو رہی ہے۔ جب کلمہ کہا جائے تو اس سے بھی آپ یہی سمجھیے کہ بامعنی لفظ کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری صورت ہے مرکب۔ پہلی صورت ہے کلمہ اور دوسری ہے مرکب۔ یہ بامعنی لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔